والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر آئے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر بعد از حمد و ثنا خالق کل بعد ناتو درود فخر رسول نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے الحمدللہ نماز ظہر پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، باوضو ہو کے بیٹھے ہیں۔ یہ دوسری تیسری مرتبہ مجھ ناچیز کو یہ شرف مل رہا ہے کہ اس مسجد کو دیکھنے کا۔ الحمدللہ یہ آپ سارے دوستوں کی کاوش ہے، کوشش ہے کہ آپ سب نے مل کر ایک اللہ تعالیٰ کا خوبصورت گھر بنایا۔ خالق کائنات کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یا اللہ تو اس کا گھر جنت میں بنا دے جو تیرا گھر بناتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم باتھ روموں کے اوپر 2-2 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں۔ کل قیامت کے دن یہ مسجدیں اسی حالت میں جنت میں جائیں گی، اور اگر ہمارے نام کی کوئی اینٹیں یا ہمارے نام کی کوئی چیزیں لگی ہوں گی تو وہ جنت میں پہنچی ہوں گی، تو انشاءاللہ خالق کائنات اپنا کرم فرما کے سامان پہنچا ہوگا، سامان والے کو بھی پیچھے بھیج دے گا، سامان والا بھی پیچھے چلا جائے گا۔ میں نے صرف 2-3 باتیں کرنی ہے، 7 سے 8 منٹ گفتگو۔ سبحان اللہ آپ نے اونچا ذرا کہہ دیجیے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ 11ویں پارے کی آیت ہے اور سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 58 نمبر آیت ہے، 58 نمبر آیت ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو تم خوشی کیا کرو۔ تم کیا کیا کرو؟ کیا ہو تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے، ہمارے یار بھی ہمیں پوچھتے ہیں کیا ہوا، رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں، وفادار بھی پوچھتے ہیں کیا ہوا، ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہوا، کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہوا۔ بچے کی پیدائش پہ رشتہ داروں کو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، محلے میں بانٹتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق ہم خوشی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہنیں کہتی ہیں کہ بھائی جان اللہ نے آپ پر فضل کیا ہے، آپ کو بیٹا دیا ہے، ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے، خرچہ بھائی آپ نے کرنا ہے۔ تو وہ بھائی کی پسلی ہو یا اگر اللہ تعالیٰ کا اس بھائی پہ کرم ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بہنیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو عمرہ بھی کرواؤں گا۔ اگر نیا مکان بنا لیں تو اس مکان کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہوا۔ نیا مکان بنا کے اس کا افتتاح کر کے رشتہ داروں کو بلا کے یاروں کو بلا کے لنگر کھلا کے ہم کہتے ہیں دعا کرنا یہ گھر جنت بنے۔ جنت بننے سے مراد یہ کہ اس گھر کے مکین جو ہے وہ سکون سے رہیں، چین سے رہیں، اس گھر کے اندر آفتیں نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، یہ دعا کرنا۔ ہم جب گھر کا افتتاح کرتے ہیں اوپر لکھ بھی دیتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں تو وہ اللہ کا فضل ہوا۔ بیٹے کی پیدائش پہ ہم مٹھائیاں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم کسی مفتی سے فتویٰ نہیں لیتے، کسی مفتی سے کوئی فتویٰ نہیں لیتے کہ بھائی کتنی دیگیں چڑھانی جائز ہے، کتنی خوشی کرنی جائز ہے، کیا ڈھول بجانے جائز ہے کہ بچہ پیدا ہوا 8 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا تو جشن ہو رہا ہے، خسرے نچائے جا رہے ہیں، کنجریاں نچائی جا رہی ہیں۔ یہ کون سا، وہ تو فضل بن کے آیا بیٹا، لیکن آگے خوشی کا طریقہ تو ہم نے مسلمانوں والا نہیں اپنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا فضل ہو، میری رحمت ہو، تم خوشی کرو، لیکن ہم نے وہ خوشی کرنی ہے جو اللہ رسول نے جس کی اجازت دی۔
آپ نے نماز پڑھی، باوضو بیٹھے، میں نے الحمدللہ نماز پڑھی، اللہ ہماری قبول فرمائے، ہم یہاں بیٹھ کے خوشی منا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ، نہ ڈول بجا رہے ہیں، نہ ناچ رہے ہیں، نہ بے پردگی ہو رہی ہے۔ ہم شادی کے موقعوں پہ بھی حد کراس کر جاتے ہیں، اپنی عزتوں کو باہر نیلامی کرتے ہیں، ان کو سڑکوں پہ لا کے اپنے یاروں کو بلا کے دکھاتے ہیں کہ ہماری عزتیں دیکھو، یہ ہم مہدی کی رسم کر رہے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے خوشی کرنی ہے۔ الحمدللہ میاں افضل پاک پہ بھی اللہ کا فضل ہوا، میاں افضل صاحب پر بھی اللہ کا فضل ہوا، اللہ اپنے گھر بلا رہا ہے، اپنے سونے کے در پہ بلا رہا ہے۔ اس سے بڑا فضل اور کیا ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات اپنے گھر کی حاضری اور حضور کے در کی حاضری یہ عطا فرما دے۔ اب اسی فضل میں اور اس مسجد کی بناوٹ خوبصورتی کی خوشی میں اور سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، تو یہ ساری خوشیاں شامل ہو کے ہم یہاں بیٹھ کے یہ خوشی منا رہے ہیں کہ وہ سرکار آئے، اللہ کا فضل بن کے آئے۔ اس لجپال آقا کے صدقے ہمیں اللہ نے بیٹے دیے، اس سرکار کے صدقے اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اس لجپال آقا کے صدقے اللہ نے ہمیں رمضان دیا، اس لجپال آقا کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اس سرکار کے صدقے اللہ نے ہمیں اپنی معرفت دی۔ اگر نہ اللہ تو فرما رہا تھا محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو ہم اس سرکار کی آمد پہ کیا کر رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل بن کے آئے ہیں حضور، اللہ کا حضور فضل بن کے آئے ہیں اور اللہ کی رحمت بن کے آئے ہیں۔ قرآن پاک 17واں پارہ، خالق کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ دوسری آیت خالق کائنات فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ خالق کائنات فرماتا ہے اگر میرا فضل، میری رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر شیطان کے پیچھے ہوتے، تھوڑے مجھے مانتے۔ اب یہ سرکار اللہ کا فضل بن کے آئے، اللہ کی رحمت بن کے آئے، تو مومنوں کو حکم کیا ہے؟ خوشی کرو۔ کیا کرو جی؟ خوشی کرو۔ الحمدللہ ہم کو ناجائز طریقے سے خوشی نہیں کر رہے، ہم جائز طریقے سے کر رہے ہیں، باوضو ہو کے بیٹھے ہیں، اللہ کی بندگی، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی ہے ہم نے، سب کچھ کر کے سرکار کی نعت بھی پڑھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوئی ہے۔ اب میں قرآن سے میں بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ حضور اللہ کا فضل بن کے آئے ہیں، اللہ کی رحمت بن کے آئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی کرو۔ الحمدللہ یہ ہے جائز خوشی کا طریقہ۔ اور پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ یہ تھوڑا کرم ہے یار سرکار کا۔ اگر خالق کائنات ہمیں ہندوؤں میں پیدا کر دیتا، سکھوں میں پیدا کر دیتا، عیسائیوں میں پیدا کر دیتا، نصرانیوں میں پیدا کر دیتا، تو کیا ہم نے کچھ چونچا کرنی تھی؟ ہم نے تو بولنا بھی نہیں تھا، جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہم نے ان کے پیچھے جانا تھا۔ لیکن یہ اس خالق کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اگر اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، تو اپنے محبوب کا امتی بھی بنایا۔ علامہ علی رضا قادری اپنی کتاب بدائع منظوم کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی امت کی شانیں پڑھی، شانیں کیا پڑھی؟ امت ہوگی، عمریں تھوڑی ہوں گی، اعمال چنگے ہوں گے، اعمال زیادہ ہوگی، عمر بالکل تھوڑی۔ پہلی امتوں کی عمریں 100 سال سے اوپر، 350 سال، 450 سال، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر۔ لیکن آج میکسیمم سائنسدان بھی بتاتے ہیں کہ کتنی عمر گزارو گے؟ زیادہ سے زیادہ 60 کو ہاتھ ڈال لو گے یا 65 کی پہنچ جاؤ گے۔ بالآخر ہم نے اس دنیا سے ہم نے جانا ہے۔ اب امت کی شانیں پڑی، عمریں تھوڑی ہیں، اعمال بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، تو خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے کلیم کوہ طور پہ آتا ہے، میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تیری مرضی ہے وہ میں کرتا جاؤں، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرا کلیم ہے، تیری مرضی سے نہیں چلے گا، میرے حبیب جو ہیں ان کی مرضی سے میں قبلے بھی بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، ان کی مرضی سے میں قبلے بھی بدل دوں گا۔ اور قبلے تبدیل ہوئے کہ نہ؟ آج انشاءاللہ العزیز
یہ 29 تاریخ کو میاں صاحب جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ سرکار کے روزے پہ بھی جائیں گے, اللہ کے گھر میں بھی جائیں گے. وہاں پہ مسجد قبلہ تین ہے. تو وہ مسجد قبلہ تین کا نام کیوں رکھا؟ ظہر کی نماز تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل یعنی بالکل متبادل چہرہ کر کے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے. یہودی تانا دیتے تھے مسلمانوں کو, دیکھو جی نیا نبی ہے, نبی نیا ہے, قرآن نیا ہے, کتاب نہیں ہے, اسلام نیا ہے, لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا, قبلہ تو بیت المقدس ہی ہے نا, اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو صحابہ کرام نے حضور کو بتایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تانے دیتے ہیں ہمیں, کہتے ہیں قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں, 2 رکعتیں پڑھا چکے ہیں. سبحان اللہ. دل میں خیال آیا, اور ظہر کی نماز میں بلند آواز سے پڑھا بھی نہیں جاتا, سری آواز سے پڑھا جاتا ہے. تو دل میں خیال آیا, یا اللہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ نہ بن جائے. تو خالق کائنات نے اسی نماز کی حالت میں جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ میرے محبوب قد نرا تقلب وجهك فی السماء, چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب کے ارادے کیا ہیں. جا کے میرے محبوب کو بتاؤ کہ حضور آپ قبلہ بدل لیں, اللہ نے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی بنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ شانیں پڑھی نا کہ امت ہے اور نیکی کی نیت کرے گی, اللہ فرشتوں کو کہے گا لکھو. نیکی کریں گے نہیں, صرف نیت کریں گے, اللہ کہے گا فرشتوں کو لکھو. لیکن گناہ جب تک کر نہیں لیں گے تب تک وہ فرشتے لکھتے نہیں. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے معاملہ کہ اگر یہ توبہ کر لے تو اس کو مٹا دینا, اگر توبہ کر لے تو اس کو مٹا دینا. جب یہ شان پڑی اس امت کی تو پھر عرض کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. چون بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد. ساری شانیں پڑھی, اللہ نے فرمایا یہ ساری شانوں والی امت میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, یا اللہ اگر یہ امت نہیں دینی تو اس محبوب کا امتی بنا دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, شان مصطفیٰ. یہ کم کرم ہے ہمارے اوپر. ہم فتوے لیتے رہتے ہیں جی کتنی خوشی کرنی چاہیے. شادی کے موقع پہ تو ہم نہیں کسی سے پوچھتے کہ کتنی خوشی کرنی ہے یا بچیوں کو باہر نکالنا ہے کہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں, یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں میرے بزرگ ہیں, میرے محترم ہیں, توجہ سے میری بات کو سماعت کرنا. سرکار کے میلاد کا مہینہ آئے, 12 ربیع الاول آئے, اگر کوئی ڈیک کے اوپر گانے چلاتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اگر کوئی خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کے, رسول اللہ کے روزے کا ماڈل بنا کے چوک پہ لگا کے اس کے ارد گرد لوگ اگر طواف کریں تو غلط کرتے. اور اگر ان جھنڈیاں لگا کے بازار سجا کے ان کی نیلامی کی جائے, عورتوں کو باہر نکالا جائے, گھروں سے نکل کے بے پردگی وہاں ہو, تو وہ غلط ہے. اب کون سا کہتے ہیں وہ صحیح ہے, وہ بالکل غلط ہے. اگر خوشی کرنی ہے تو یہ طریقہ ہے, سرکار کی آمد کا جشن منانا ہے تو یہ طریقہ ہے. ساروں کو بٹھاؤ, حضور کے تذکرے سنا, سرکار کی کردار کی باتیں کرو, حضور کی گفتار کی باتیں کرو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کی باتیں کرو, حضور کے صحابہ کی باتیں کرو, سرکار کی اہل بیت کی باتیں کرو. تو یہ ہے سرکار کا میلاد جو حقیقت ہے. تو خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.